اور اب تفصیل سے بات روز بروز بڑھتی مہنگائی کی۔ مہنگائی نے مار ڈالا، غریب تو غریب، اچھوں کا گزارا دشوار ہو گیا ہے۔ عوام پوچھتے ہیں کیا پکائیں، کیا کھائیں، کہاں خرچ کریں، کہاں بچائیں، بجلی گیس کے بل بھریں یا اسکول کالجز کی بھاری فیسیں دیں۔ پیٹرول کی ٹنکی فل ہونے سے پہلے جیب خالی ہو جاتی ہے۔ بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں بھی دن دگنی رات چگنی گرانی جاری ہے۔ 5 دہائیوں کی ریکارڈ مہنگائی نے دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت چکن تقریباً 100%، پیاز 400%، دیگر سبزیاں 46% اور کرائے تقریباً 33% بڑھ چکے ہیں۔ اور یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کے بعد دودھ، چائے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 1 لیٹر دودھ 30 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ 900 گرام چائے کی قیمت 250 روپے تک مہنگی ہو گئی ہے۔ جوسز اور کریم کے دام بھی بڑھا دیے گئے ہیں اور نئی قیمتوں کا فوری اطلاق ہو گیا ہے۔ عام مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 680 سے 700 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا۔ راولپنڈی میں آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 50 روپے اضافے کے ساتھ 1950 روپے کا ہو گیا ہے۔ چاول کی فی کلو قیمت میں 60 سے 70 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، عوام بری طرح متاثر ہیں۔ کہتے ہیں ایک چیز لیں یا دوسری، گزارا ہونا مشکل مگر عوام کا احساس کسی کو نہیں۔ اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں گی آمنہ عامر۔ جی بالکل، اس وقت میں آپارا میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج ہم بات کریں گے کہ عام آدمی مہنگائی سے کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ بات کی جائے ایک سال میں تو عام آدمی کے استعمال کا، جو گھر کے استعمال کی چیز ہے، اس میں پیاز جو ہے 416% مہنگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چکن کی بات کی جائے تو چکن تقریباً 97%، یعنی کہ ڈبل ہو گیا ہے چکن کی قیمت۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبزیاں دیکھیں تو وہ 46% ہو گئی ہیں اور ان سے بڑھ کر جو ہے بسوں کے یا دیگر کرائے جو ہیں وہ 33% سے اوپر جا چکے ہیں۔ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے جی ہمارا لوگوں کا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ میری 30,000 روپے تنخواہ ہے، 12,000 روپے میں کرایہ دیتا ہوں، 4-5,000 روپے بل آ جاتا ہے۔ جو 30,000 کماتے ہیں، 25,000 کماتے ہیں، ان کا کیسے نظام چلے گا؟ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور ڈالر جو اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار فرحان بخاری صاحب نے۔ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صنعت کار عارف حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان بخاری صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کریں، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 19 روپے ڈالر اوپر گیا، آج تقریباً 7 روپے نیچے آیا ہے۔ معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے، پھر IMF سے معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، باوجود اس کے کہ سخت شرائط بھی پاکستان نے مان لی ہیں۔ جی شکریہ۔ لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان اس منزل کے نزدیک پہنچ چکا ہے جہاں پہ IMF کے سافٹ لیول اگریمنٹ، میرے خیال میں کچھ ہی عرصے کی بات ہے اور یہ سافٹ لیول اگریمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنی شرائط پاکستان نے مان لی ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ملک میں کمر توڑ مہنگائی، تو اب بات پیچھے رہ گئی ہے، کمر توڑ کے علاوہ سے تو بہت آگے بڑھ گئی ہے بات۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد اب شروعات ہیں اس آخری منزل کی، جس میں لگتا یہ ہے کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ IMF سے معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوں گے، پاکستان کے مسائل بڑھیں گے، عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے، اور رمضان شریف سر پہ ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جبکہ پاکستان میں قیمتیں ویسے ہی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس سال کیا ہوگا، یہ بس ایک طوفان ہے جس کے لیے سب کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ طوفان مزید بھی آنا ہے۔ خرم شہزاد صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح فرحان بخاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے IMF والوں کو؟ جو صورتحال ہے، تمام تر شرائط جو بات کی مان لی گئی، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ہم نے دیکھا ہر چیز ایکسیپٹ کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مسائل جو کہ تو ہیں بڑھ رہے ہیں۔ خرم شہزاد صاحب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل یہ صحیح بات ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہونا ہے، اور دیکھیں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کے ایکسٹرا لیئر جو ہیں اب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک تو آپ کیا دیکھیں، فلڈ کی وجہ سے جو فوڈ انفلیشن ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ گندم کی قیمتیں ہوں، آٹے کی قیمتیں ہوں، چاول ہو، دالیں ہوں، یا پھر دودھ ہو،
इवन आप इम्पोर्टेड आइटम्स देख लें, चाय हम सारी इम्पोर्ट करते हैं और फिर चिकन फीड हम इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से चिकन जो है वो फलती फूलती है और उसकी फिर मार्केट में सप्लाई उस हिसाब से मुतासर होती है। तो दो बड़े इश्यूज हमने ऑलरेडी फेस कर रहे थे, एक तो फ्लड जो कि सप्लाई शॉक कहलाता है, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में हिस्टोरिक इजाफा हुआ और इस वक्त फूड इन्फ्लेशन जो है 43% पे जो ऑल टाइम हाई है। और उसके साथ जब हमने इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ऑफ कोर्स उसके कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से भी फूड की आइटम्स में जो है वो ज्यादा इजाफा हुआ है, मेडिसिन में ज्यादा इजाफा हुआ है कीमतों में। तो ये जो बेसिक इन्फ्लेशन है ना, ये एक आम आदमी को बहुत ज्यादा हिट करती है, बनिस्बत इसके कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जो जनरल इन्फ्लेशन कहलाती है, उससे इम्पैक्ट हो। तीसरा इम्पैक्ट जो है ना वो है करेंसी डेप्रिसिएशन का। करेंसी डेप्रिसिएशन का मैं आपको बताऊं, 10% अगर करेंसी आपकी गिरती है तो ऑन एन एवरेज 3% इजाफा होता है एनुअलाइज बेसिस पे, यानी कि 3% महंगाई मजीद बढ़ जाती है। यानी कि कल अगर 9% जो है वो आपकी करेंसी पूरा, अगर मैं पिछले 3-4 दिनों की बात करूं, जो आपका रेट था 262 से 280 हुआ है, अगर ये रेट रहता है या मजीद बढ़ता है तो आपकी महंगाई में इस वजह से 2 से 3% इजाफा मजीद होगा। यानी कि अगर 30% महंगाई होगी तो 37% पे चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके हल क्या है। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा काम करना है जो कि मिसिंग लिंक है, वो गवर्नेंस है। यानी कि सप्लाई चेन देखना, फूड प्रोडक्ट की कहाँ पे शॉर्टेज है वो देखना, और इम्पोर्ट्स में किस चीज को खोलना है ताकि उसकी वजह से बेसिक जो अशिया खुदरनोश है वो जो एक्सेस हो रही है, सप्लाई आ रही है, उसमें जो है एक आम आदमी को उसकी एक्सेस मिल सके। और मार्केट को फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मार्केट को देखना है स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। जब 2-3 काम करेंगे फिर आपको महंगाई की जो एक्स्ट्रा लेयर्स है वो कम मिलेंगे। और रमजान जैसे बिल्कुल सही कहा सर पर है, इसमें तो आपको बहुत ज्यादा मोहतात होना है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल। खुर्रम साहब, ऐसे लग रहा है कि उससे पहले जो है वो माहौल बनना शुरू हो गया है उसका। अच्छा, हम जरा आरिफ हबीब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आरिफ हबीब साहब, मुल्क की माशी हालात आपके सामने है, IMF से मुआहदा हो नहीं पा रहा और डॉलर का जो उतार चढ़ाव है, आम आदमी बहुत ज्यादा पिस रहा है। कहाँ हुकूमत गलती कर रही है? आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है कि मुल्क के माशी हालात को बेहतर बनाया जा सके? देखिए, जो IMF के प्रोग्राम में जिस किस्म की कमिटमेंट की गई थी, उन कमिटमेंट को ऑनर करने में हुकूमतों ने बड़ी देर लगाई है। और वो हुकूमतों ने जब देर लगाई है तो अब वो कॉर्नर हो गए, और कॉर्नर हो गए तो उनको सारी शराइत एक साथ जो है वो माननी पड़ गई है। और वो सारी शराइत की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ गया कि हमारा रुपया जो है वो गिर गया, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, गैस प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस सब। फिर ये जो डिवैल्यूएशन हुआ तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो वहाँ जो है हुकूमत से जो है वो गलती हुई है जो उन्होंने डिले किया है। लेकिन अब चूंकि ये सब चीजें, सब फैसले हो गए हैं और अब सिर्फ फ्रेंडली कंट्री से कंफर्मेशन जो है कि उनकी सपोर्ट की जो है वो बाकी रहती है, लेकिन उसके साथ जो है ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक दो हफ्ते के अंदर जो है वो ये हो जाए। वो हो जाएगा तो जरा स्टेबिलिटी को जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। जहाँ तक कि ये इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, वो नंबर्स में देख रहा था तो कुछ मार्जिनल सी और इन्फ्लेशन जो है वो ये मार्च अप्रैल मई में जो है कुछ बढ़ती है, लेकिन फिर जून से जो है वो इन्फ्लेशन में फिर रिलीफ आना शुरू होता है। और वो फिर आई थिंक 6 से 7 महीने लगेंगे। 6 से 7 महीने में फिर बेस इफेक्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स जब नीचे आएंगे तो फिर ये है ये इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी का सिनेरियो बनेगा। जो कंपनीज पर जो बोरिंग करती हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर जो बढ़ गया है हाई इंटरेस्ट रेट का, वो हाई इंटरेस्ट रेट का फिर में कमी का ट्रेंड जो है वो जब शुरू होगा तो फिर रिलीफ होगी। तो ये जो समझता हूँ अगले 5 से 7 महीने जो है वो ये होंगे और फिर उसके बाद जो है वो कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो सारे फैसले है वो IMF की कंडीशनलिटी के बेस पर, तो वो टफ फैसले सारे अब हमने देख लिए, वो हो गए हैं जो वो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे हमारी इकोनॉमी। आप कह रहे हैं कि ये फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मोहम्मद सुहेल साहब, यही बात
آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، اور بنیادی سوال یہی ہے کہ حکومت کی کوتاہی کہاں پر ہے، یا یہ جو ابھی مسائل ہیں جو ابھی جنریٹ کر رہے ہیں، جو بڑھ بھی رہے ہیں، یہ ایکسپیکٹڈ تھے؟ میں بس سیکنڈ کروں گا جو کہا گیا. ایک تو پالیسی ڈیلے ہے، اسپیشلی پچھلے 4-5 مہینے سے پالیسی ایکشن بہت سلو رہے ہیں. دوسرا جو پچھلے جو مین مسئلہ ہے میرے خیال میں، وہ پچھلے 7-8 سال سے جو ہم نے ڈیٹ بہت زیادہ بورو کیا ہے اور گلوبل مارکیٹس میں پیسہ ریز کرنا آسان تھا، اس سے بھی پاکستان کو افیکٹ پڑا ہے، کیونکہ جو ملک ابھی حالات ہیں اس میں بورنگ بھی پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا آئی تھنک ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو نیا ایرپ ہوا ہے وہ یو ایس چائنا کی جو فرکشن تھی، اب وہ ڈیولپنگ کنٹریز بھی متاثر ہو رہی ہیں. اور کل کا بیان تو بالکل واضح ہے کہ جو پاکستان کا بھی جو آئی ایم ایف کی جو لون پینڈنگ ہے وہ چائنا سے مشروط ہے اور چائنا سے رائٹنگ میں درکار ہے. اور کل جو بیان آیا ہے چائنا سے کہ گھانا اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا ریلیف دے، چائنا شاید وہ ریلیف نہیں دینا چاہتا، وہ یو ایس کر رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی پریشانیاں مجھے تو لگتا ہے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب یہ گلوبل جو سینیریو چائنا اور یو ایس کا ہوا ہے اس سے بھی پاکستان متاثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کو جب تک ڈیٹ ریلیف نہیں ملے گا تو پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور ڈیٹ ریلیف کے لیے سب سے بڑی رضامندی چائنا کی ضرورت ہے. یہی سوال ہم لے کے جائیں گے فرحان بخاری صاحب کی جانب. فرحان صاحب، جس طرح سے محمد سہیل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، گزشتہ روز کا چینی دفتر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کی مشکلات جو ہیں ان کا سبب کچھ ترقی یافتہ ممالک کی رجعت پسند معاشی پالیسیز ہیں. تو کن رجعت پسند معاشی پالیسیز کی طرف چائنا اشارہ کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے؟ فرحان بخاری صاحب. جی بالکل، میں آپ کو سن پا رہا ہوں. دیکھیے، بین الاقوامی حالات تو پاکستان کے حق میں اتنے نہیں جا رہے، حالات خراب ہیں، لیکن پاکستان کی اپنی غلطیاں، اور خاص طور پہ گزشتہ چند ماہ میں اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جن کی لمبی فہرست ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ تاخیر ہوئی ہے. اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ یہ ایک الیکشن ایئر ہے پاکستان میں، اور الیکشن ایئر میں حکومتیں مشکل فیصلوں سے پرہیز کرتی ہیں، دور رہتی ہیں. تو کیا اس سال بھی ہم یہی دیکھیں گے، آئندہ مہینوں میں بھی دیکھیں گے؟ ایک دفعہ آئی ایم ایف کی قسط آ گئی، باقی جگہوں سے پیمنٹس آ گئیں، تو کیا حکومت اپنے وعدوں پہ پورا اترتی ہے، اپنے وعدے پورے رکھتی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، یا یہ پروگرام بھی بدقسمتی سے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور الیکشن ایئر میں خاص طور پہ بڑا سوال ہے. فرحان بخاری صاحب، اسی میں ایڈ آن کر دیجیے گا، جو اس وقت معاشی حالات ہیں پاکستان کے، چائنا کی طرف سے یہ والا بیان سامنے آنا اور چائنا کی طرف سے یہ سپورٹ پاکستان کے لیے جو شو کی گئی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے؟ بہت اہم ہے ایک ایسے وقت پہ جبکہ پاکستان بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان میں ہے. اگر پاکستان یہ سمجھے کہ چین یا دنیا کے باقی ممالک پاکستان کی مدد آگے کر کے اور پاکستان کے مسائل حل کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کو خود اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اور خرم شہزاد صاحب نے جیسے پہلے بات کی گورننس یا حاکمیت کے جو حوالے سے جو مشکلات ہیں ملک میں، ایک تو اکنامک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے افراط زر یعنی انفلیشن بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عام استعمال کی اشیاء پہ جو کاروباری طبقات ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور پرائز کنٹرول کا میکنزم بالکل ناپید ہو کے رہ گیا پاکستان. یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس وقت میں بہت بڑی مشکل ایک صورتحال کھڑی کرتی ہے. ٹھیک ہے خرم شہزاد صاحب، جیسے فرحان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کا جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. انتخابات جو ہے وہ کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاشی استحکام لے آئیں گے؟ خرم شہزاد صاحب. خرم شہزاد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں. عارف حبیب صاحب، آپ سے یہی سوال جو نیلم نے خرم شہزاد صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت درکار ہے معیشت کے استحکام کے لیے، معیشت کو استحکام پر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو سارے جو مشکل فیصلے تھے وہ مشکل فیصلے
IMF की कंडीशनलिटी के तहत जो है वो कर लिए गए हैं, और उसमें जो सब्सिडीज के जितने भी एलिमेंट थे वो जो है वो विड्रॉ हो गए हैं। तो उससे जो है वो मामलात जो है वो कुछ थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगे, जहाँ तक के गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का ताल्लुक है। अब सिर्फ जो बहुत बड़ी चीज रह जाती है वो रह जाती है हाई इंटरेस्ट रेट। तो हमारे जो बजट पे सबसे बड़ा बोझ जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट का है, और वो हाई इंटरेस्ट रेट में जब कमी आना शुरू होगी तो वो प्रेशर जो है वो कम होगा, जो मुझे लगता है कि वो 2024 के शुरू से हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कमी आएगी, तो फिर जो है वो बोझ कम होगा। इसके साथ साथ जो हुकूमत को जो है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना होगा, प्रायोरिटाइजेशन करने होंगे। प्रायोरिटाइजेशन में हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना होगा और लोकल इन्वेस्टर्स को भी जो है वो करना होगा, वहां से जो है वो हमें वसाइल रेस करने होंगे। फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करना होगा, क्योंकि आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो है वो रखा तो फिर ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर की जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज है उनको देखेंगे। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होगा। तो हमें हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो मतलब ये है कि उनके पास डॉलर्स हैं और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है जिनके पास डॉलर्स हैं, तो उनकी हमें शदीद जरूरत है। फिर हमें एग्रीकल्चर को बेहतर करना होगा, तो एग्रीकल्चर ताकि हमें ये फूड जो है वो हमें इम्पोर्ट न करना पड़े और मिनिमम हो, तो वो हमको जो है वो बेहतर करना होगा। तो इंटरेस्ट रेट का कम होना, एग्रीकल्चर बेहतर होना, इन्वेस्टर्स का नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद जो है वो बहाल होना, और गवर्नमेंट को अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो इंश्योर करना कि मजीद उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक और जो बहुत ही वरीसम एरिया है गवर्नमेंट के बजट का वो PSDP है। PSDP में मुझे ये लगता है कि वो करप्शन का गढ़ है। उसमें इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो डिसबर्स हो रही होती है, उसके कोई इतने जो है वो बेनिफिट इतने विजिबल जो है वो नहीं होते, और उसमें जाहिर है ये पार्लियामेंटेरियंस को पैसे जो है एलोकेट कर दिए जाते हैं या दूसरे तरीके से, तो वो भी तो उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की जो है वो जरूरत है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ जो है वो कंसंट्रेट करके इस मुश्किल, और ये अब इन्होंने किया है कि इम्पोर्ट वगैरह को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन उससे कुछ मसाइल पैदा हुए हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का जो है वो प्रॉब्लम हुआ, और अभी जो रिस्क है ज्यादा वो अगर इन्फ्लेशन का तो वो शॉर्टेज का रिस्क है, और शॉर्टेज की वजह से जो है वो और मजीद महंगाई हो सकती है। तो जिन जिन एरियाज में जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें शॉर्टेज न होने दी जाए, वरना वो फिर बहुत ज्यादा और मजीद। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस की आरिफ हबीब साहब बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी, अच्छा, खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, इससे पहले यही बात हो रही थी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो माशी इस्तेहकाम है मुल्क का वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अगर इंतखाबात हो जाते तो आप समझ रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा और फिर उससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा मुल्क में? देखिए जी, एक जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि इस वक्त स्टेबिलिटी की ज्यादा है, और देखें एक बात ये हुई है, और स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली पहले हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आना है, वो कोई भी हो। इसमें देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी, फरहान साहब ने भी पॉइंट आउट किया, आप चाइना की बात कर रही थी ना, मैं कुछ दिनों से इस चीज पे, बल्कि मैं क्या कुछ और भी लोग जो है ये कहते आए हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बहुत डिफरेंट है उस सिचुएशन से जो कि हम देखते आए हैं। हर 5 साल बाद हम IMF के पास जाते हैं। इस मर्तबा सिचुएशन बहुत ज्यादा वरीसम है, और उसकी वजह से हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना जरूरी है। आप ये देखें कि हम ये बोलते आए हैं, और आज चाइना ने खुद ये कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना जरूरी है, क्योंकि देखें IMF भी वन और दी अदर वे सारे स्टेक होल्डर से इस वक्त कमिटमेंट मांग रहा है, सिर्फ इस गवर्नमेंट से नहीं मांग रहा, सारे स्टेक होल्डर से कमिटमेंट मांग रहा है कि कोई भी हुकूमत में हो
وہ بیک آؤٹ نہ کرے اپنے جو ہے وہ کمٹمنٹ سے جو اسٹیٹ کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج اگر IMF آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو وہ صرف ان چیزوں پہ نہیں دے گا کہ آپ نے ڈیویلیوشن کر دی ہے, آپ نے انرجی کی پرائسز, یہ تو بیسکس ہیں, یہ تو وہ کہتا ہی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا جو کمٹمنٹ کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے پوری دنیا سے اس وقت یہ بات کریں, چاہے وہ چائنا ہو, سعودی عربیہ ہو, IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, کہ ہم سب کمیٹڈ ہیں. کوئی بھی حکومت میں ہوگا یہ بیسک جو چیزیں ہیں یہ ہم اس سے بیک آؤٹ نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. سیکنڈ چیز میں یہ کہوں گا, عارف صاحب نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی, بڑی امپورٹنٹ ہے, PSDP. آپ یہ دیکھیں 10,000 ارب کے پروجیکٹس اس وقت پائپ لائن میں ہیں, اوور دا پیریڈ یہ جمع ہوئے ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہوئے. اور ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ PSDP میں بہت زیادہ پیسے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. لیکن کیا فائدہ ایسے ڈیولپمنٹ کا کہ وہ پورے نہیں ہوتے, کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ اکانومی پہ اس کا اثر بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتا کیونکہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. تو بہتر یہ ہے کہ انرجی ہمارا ایک سنگل اتنا بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں بینکرپٹ کر چکا ہے آلموسٹ, اس کو آپ کیوں نہیں PSDP سے پیسہ نکال کے وہاں لگاتے ہیں تاکہ آپ کی جو پوری ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا جو پورا نظام سڑ چکا ہے اس کو بہتر کریں. سیکنڈلی یہ کہ آپ مارکیٹیں 6 بجے کیوں نہیں بند کرتے, آپ مارکیٹیں 6 بجے بند کیوں نہیں کرتے, انرجی کنزرویشن کیوں نہیں کرتے جو سب سے بڑا امپورٹس پہ آپ کا جو ہے وہ برڈن ڈالتا ہے. تو یہ گورنمنٹ یہ وار فوٹنگ بیسس پہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ تجاویز اس طرح کی سامنے آتی رہتی ہیں لیکن لانگ ٹرم اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. سہیل صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ کیا انتخابات سے سیاسی استحکام اور پھر معاشی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں, پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کنسسٹنسی رہا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس امید پر آ جائے گا کہ جو نئی حکومت ہے وہ بہت ہی بڑے اقدامات لے. میرے خیال میں ابھی جو اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریونیو بڑھانا تو ہے ہی, ایکسپورٹ بڑھانا تو ہے ہی, مگر جو اب آؤٹ آف باکس اقدامات چاہیے وہ ہے ہمیں خرچہ بھی کم کرنا ہے. جو پاکستان میں کبھی بھی آسٹیرٹی کی بات نہیں ہوئی ہے, مگر اب سری لنکا, گھانا کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے خرچوں کو, چاہے وہ ڈیفنس کا خرچہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی بیوروکریسی کا خرچہ ہے, چاہے کوئی اور خرچہ ہے, اس کو سلیش کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی 30% ہے تو ہم نے 15% بڑھایا, اب اس کو نیگیٹو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری, میرے خیال میں پاکستان کا اس دفعہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح یونیک ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے گھر کو صحیح کر لیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیں, ایکسپورٹ کو $10 بلین بڑھا لیں, ریمیٹنس $5 بلین بڑھا لیں, جب تک ڈیٹ ریلیف نہیں ملے گا پاکستان کو, چاہے وہ ڈیٹ ری اسکیڈولنگ کی یا ری پروفائلنگ کی شکل میں ہو, پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. پاکستان کو ایک سپیس چاہیے اور اس کے لیے چائنا کا کردار بہت ہی ضروری ہے. جب تک چائنا آپ کو ری اسٹرکچر نہیں کرے گا, دوسرے جو ممالک ہیں پاکستان کے ڈیٹ کو ری اسٹرکچر نہیں کریں گے, تو جتنے بھی ہم ریونیو بڑھا لیں, خرچے کم کر لیں, ایکسپورٹ بڑھا لیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیں, اگر آپ کا $24 بلین کا سالانہ ڈیٹ ری پیمنٹ ڈیفر نہیں ہوگی, پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک میرے خیال میں نئی حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اگر ڈیٹ ریلیف دلا سکتی ہے پاکستان کو تو پاکستان کی اکانومی گرو کر سکتی ہے. ادروائز جو آج کے چیلنجز ہیں شاید وہ نئی حکومت کو اس سے زیادہ چیلنجز دیکھنے کو ملیں. بہت ہی اہم پوائنٹس ہمارے تجزیہ کاروں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور جس طرح ہم بات کریں کہ ملک بھر میں مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے, تجاویز ہمارے سامنے رکھی. معاشی تجزیہ کار فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صنعت کار عارف حبیب صاحب, معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب اور محمد سہیل صاحب. آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ.